اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. بحث ہماری الفاظ العموم پر، یعنی آیا کوئی الفاظ ایسے ہیں جو بالوضع یا بالاطلاق یا عقلاً دلالت کرے عموم پر، یا کوئی ایسے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. اس پر ایک ایک کر کے بحث کریں گے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے کل ہے، جمی ہے، کافہ ہے، یہ تمام الفاظ بالوضع یعنی واضح نے اسے وضع کیا ہے کس کے لیے؟ عموم کے لیے. کل کو واضح نے وضع کیا ہے کس کے لیے؟ عموم کے لیے. عموم کے لیے یعنی شمول کے لیے. عموم سے کیا مراد ہے؟ عموم سے مراد ہے کہ جو مدخول کل ہے، مدخول کل ہے یعنی کل جس کے اوپر داخل ہوتا ہے، جس چیز میں صلاحیت رکھتی ہے کہ مدخول کل دلالت جس چیز پر کر سکتا ہے، کل آ کر بتائے گا کہ وہ چیز پر دلالت ہو رہی ہے. جیسے اگر مدخول کل رجل ہے، جیسے اکرم کل رجلین، یہاں پہ مدخول کل کیا ہے؟ رجل. تو اس کا مطلب ہو جائے گا رجل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ من لہ الرجولیت، جس کے پاس مردانگی ہے. ٹھیک ہے، مردانگی ابھی ہماری وصفی معنوں میں نہیں ہے، یعنی صفت سے بحث نہیں ہے. مردانگی ابھی ہماری جسمانی معنی ہے کہ جو مرد ہے، کل کہے گا وہ اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو اکرام کرنا ہے. اگر مدخول کل یہ ہو اکرم کل رجل عالم، تو اب مدخول کل کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا. پہلے رجل اگر فرض کریں 1000 افراد تھے، تو رجل عالم کتنے ہو جائیں گے؟ مثلا 100 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب بھی کل میں کوئی فرق نہیں پڑا، کل میں کوئی فرق نہیں پڑا. کل اب بھی یہ کہہ رہا ہے میں اپنے مدخول کے عمومی معنی پر دلالت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مدخول کل جیسا بھی ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. مدخول کل چاہے 1 افراد کے آنے کی گنجائش رکھتا ہو، چاہے 1 ارب افراد کے آنے کی گنجائش رکھتا ہو، اس سے بحث نہیں ہے. کل کہتے ہیں میں جس کے بعد داخل ہو جاؤں گا، یعنی میرا جو مدخول ہے، یعنی جس پر میں داخل ہوتا ہوں، میں اس کے عمومیت پر دلالت کروں گا. عمومیت سے کیا مراد ہے؟ ما یصلح، جس چیز پر وہ آنے کی صلاحیت رکھتا تھا، میں اس پر آؤں گا. ٹھیک ہے، اگر اکرم کل رجل فقیہ، اب یہاں پر رجل فقیہ عالم سے بھی کم ہو گیا، مثلا 10 افراد ہو گئے، لیکن کل ابھی بھی اس کی عمومیت پر دلالت کر رہا ہے. کل سے مراد کل، جمی، کافہ، یعنی وہ تمام الفاظ جو بالوضع دلالت کرتے ہیں. واضح کی بات، یہ بحث واضح ہو. دوسری بحث اس میں الفاظ عموم میں اسی طرح ہمارے پاس جو دوسری بحث ہے وہ ہے النکرۃ فی السیاق النفیہ. نکرہ نہیں پڑھے، نکرہ، نفی نہیں پڑھے، نفیہ. ٹھیک ہے، دونوں غلط پڑھتے ہیں. النکرۃ، النکرۃ فی السیاق النفیہ، نہ کہ نفی، نفی ہے. اسی لیے یہاں پر کسرہ آ جاتے ہیں یہاں پر، کیونکہ شبہ صحیح بن جاتا ہے، دلون و زبیون کی طرح ہو جاتا ہے. واضح؟ النکرۃ فی السیاق نفی، یہ بھی عمومیت پر دلالت کرتا ہے، عمومیت پر دلالت کرتا ہے. لیکن یہ عمومیت یعنی عمومیت بے معنی لغوی، نہ بے معنی اصطلاحی. بعض اوقات اصول میں آپ عام میں اصطلاحی پڑھتے ہیں، عام اصطلاحی سے مراد وہ الفاظ جو عمومیت کے لیے وضع ہوئے ہیں. بعض اوقات اصول میں عام لغوی آتا ہے. عام لغوی یعنی جو عمومی معنی پر دلالت کرتے ہیں، شمول، استیعاب، سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتے، سب پر دلالت کرتے ہیں. النکرۃ فی السیاق نفی بھی عمومیت پر دلالت کرتا ہے، شمول پر دلالت کرتا ہے، لیکن بالوضع نہیں کرتا. یعنی واضح نے اس کو وضع نہیں کیا بلکہ بالعقل کرتا ہے. عقل کہتی ہے کہ اس طرح سے ہے. عقل سے مراد یعنی طبیعت نکرہ اس طریقے سے. جیسے آپ کہتے ہو ما جاءنی من احد، اب یہ احد کیا ہے؟ من احد، احد کیا ہے؟ احد نکرہ ہے، یہ ما کے بعد داخل ہوا. ما کیا ہے؟ نفی کے لیے، نافیہ ہے، ما نافیہ ہے. نکرہ سیاق نفی میں آئے،
نکرہ نفی کے بعد ہے. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا. اب یہ دلالت کرتا ہے عمومیت منفی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی ایک بھی نہیں آیا. یا ما رجلون یا ما رجل فی الدار، ٹھیک ہے، گھر میں کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے. یا میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ چور آپ کے پاس آتا ہے، چور آپ کو کہتا ہے پیسے نکالو، آپ کہتے ہو میرے پاس ایک بھی روپیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ عمومیت پہ دلالت ہو رہی ہے، یعنی کوئی ایک ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا، ایک بھی نہیں آیا، یعنی عمومیت کی نفی ہو رہی ہے. اگر ایک بھی آ جاتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ما جاءنی من احد، بلکہ ایک آ گیا آپ کے پاس. بات ہو رہی ہے بات. بس یہاں پر رجلون پڑھ لیں، لا رجل فی الدار یا ما رجلون فی الدار یا ما رجل لا رجل فی الدار. ماولا شبیہتان باللیسا بھی کر سکتے ہیں، لا شبیہ نفی جنس بھی کر سکتے ہیں. لا رجل فی الدار یا ما رجل فی الدار. یہاں پر آپ کہتے ہیں ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے. تو یہاں عمومیت پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن یہاں عمومیت پہ دلالت بالوزن نہیں کر رہا. بالوزن نہ ما دلالت ہوا ہے عمومیت کے لیے، نہ جعانی عمومیت پہ دلالت کر رہا ہے، نہ من عمومیت پہ دلالت کر رہا ہے، نہ احد عمومیت پہ دلالت کر رہا ہے. سب کا اپنا اپنا معنی ہے. اور نہ حیت بھی عمومیت پہ دلالت نہیں کر رہی. حیت کیا ہے؟ نکرہ سیاق نفی ہے. لیکن اس کی طبیعت اور عقل یہاں کا کہتی ہے کہ اس کا مطلب کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بھی مرد ہوتا تو آپ پورے کو نکرہ، پورے کی نفی نہیں کر سکتے تھے. مثال طور پہ آپ کہتے ہو ہمارے شہر میں کوئی بھی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما عالم مثلا فی منطقتی یا فی مدینتی. آپ کہتے ہو میرے مدینے میرے شہر میں کوئی ایک بھی عالم نہیں ہے. تو کوئی ایک بھی عالم ہوتا تو اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے تھے. بس یہاں بھی عمومیت پہ دلالت ہو رہی ہے لیکن بالواز نہیں ہو رہی. واضح. تیسری بحث ہے ہماری مفرد محلہ بالف لام یا جم محلہ بالف لام. یعنی مفرد پر الف لام آ جائے، جیسے العالم، یا جم پر الف لام آ جائے جیسے العلماء یا الرجل یا الرجال. خود اب آگا نے یہ بحث زیادہ نہیں کی ہے، آگا نے یہ بحث زیادہ نہیں کی ہے، لیکن ہماری بحث کس الف لام میں ہے؟ دیکھیں الف لام کی یہ بحث یہاں بھی آپ کو کام آئے گی اگر سمجھ لی تو. یہ بحث آپ کو نحو میں بھی کام آئے گی. الف لام کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں. الف لام ماہود، الف لام عہد کہتے ہیں. ماہود ای معلوم، الف لام ماہود یعنی الف لام معلوم. معلوم سے کیا مراد ہے؟ جو الف لام کا مدخول ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، وہ معلوم ہے، آپ اسے جانتے ہیں. وہ کیا ایک شخص سے معرفہ ہے. الف لام عہد الف لام تعریف ہے، یعنی اس کا جو معہود ہے وہ معلوم ہے، اس کا جو مدخول ہے وہ معلوم ہے. الف لام عہد 3 قسم کے ہیں، یا الف لام معہود 3 قسم کے. یا عہد ذہنی ہے، یعنی آپ کے ذہن میں معلوم ہے. یا عہد ذکری ہے کہ آپ نے اس سے پہلے والی عبارت میں اس کو ذکر کیا ہے. یا عہد حضوری آپ کے سامنے حاضر ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الاستاذ، آپ کے سامنے استاد حاضر ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ فرعون نے تکذیب کی رسول کی، وَكَذِبَ الْفِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. الرسول سے مراد وہی اوپر والے رسول کی بات ہو رہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ عہد ذکری ہے. یہ عہد ذہنی جو ہمارے ذہن میں جس شخص کی بات ہو رہی ہے، مثلا ایک دوست کی بات ہو رہی ہے ناصر کی، ابھی وہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں الرجل، وہ جو ہمارے ذہن میں جس کی بات چل رہی ہے. بازو کی بات. یہ الف لام ہے عہد معلوم. یہاں تو اصلاً عمومیت کی بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو عمومیت کی کوئی بحث ہی نہیں. واضح ہو گئی بات. دوسرا ہے الف لام استغراقی. الف لام استغراقی وہ ہے جس کی جگہ پر آپ کل رکھ سکتے ہیں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان کل انسان لفی خسرین، ہر انسان نقصان میں. یہ الف لام استغراقی. کیسے معلوم ہوا؟ استثناء سے معلوم ہوا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس استثناء سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جس انسان کی بات ہو رہی تھی
وہ تمام انسان کی بات تھی، اسی لیے استثناء کیا گیا. تمام انسان نقصان میں ہیں الا وہ افراد جو ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیے، ایک دوسروں کو صبر کی تلقین کی، ایک دوسروں کو حق کی تلقین کی. جیسے میں کہتا ہوں تمام طالب علموں کا کل امتحان ہوگا الا ان طلباء کا کہ جو پہلے سے امتحان دے چکے. اب یہاں سے سمجھ میں آئے الف لام استغراقی. یہ جو الف لام استغراقی ہے اس کی بھی بحث نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو کل کی طرح ہے. یہ یہاں چلا گیا، کل جمی کافہ یہ یہاں پر آ گیا. یہ واضح ہوا ہے کس کے لیے؟ عمومیت کے لیے. اس پہ بھی بحث نہیں ہے. ہماری الف لام کی تیسری ہے الف لام جنس. الف لام جنس وہ الف لام جو ایک جنس کو بیان کرتا ہے یا ماہیت کو بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بازار جا رہے ہو، میرے لیے اشتری، میرے لیے خرید لو کیا؟ البرتقال، میرے لیے البرتقال خرید لو، کینو خرید لو، موسمی خرید لو میرے لیے. تو یہاں پر کل نہیں، الف لام کل نہیں ہے، یعنی تمام میں بازار جاؤں بازار کے سارے، خاص پرتگال بھی مراد نہیں ہے. نہ الف لام استغراقی کے سارے پرتگال خرید لو، نہ الف لام عہد معلوم ہے کہ وہ خاص پرتگال جو ہم نے جہاں سے پہلے خریدے تھے وہی ایک جا کے خرید لو، یہ بھی مراد. بلکہ ماہیت پرتگال چاہیے. یعنی مجھے سیب نہیں چاہیے، مجھے آم نہیں چاہیے، مجھے سبزی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے جنس سے پرتگال چاہیے، جنس سے کینو چاہیے. یا آپ کہتے ہو اشتری الرمان، میرے لیے کیا خرید لو؟ انار خرید لو. یعنی میں انار، جنس سے انار چاہیے. یہ الف لام کیا ہے؟ ماہیت الف لام جنس سے. اس الف لام جنس کی ہماری بحث ہے یہاں پر. آگا نے اس کو واضح نہیں کیا، اگر نے داخل ہو گئے ڈائریکٹ بحث میں، لیکن یہی یاد رہے ہماری بحث کس میں؟ الف لام جنس میں. یعنی وہ جو ماہیت ہے. اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بحث ہے، یعنی میں بحث میں داخل ہوں یا نہ ہوں. دیکھیں فرق ہے. ایک بار میں کہتا ہوں اشتری رومان، میرے لیے انار خرید. ایک کہتا ہوں الرمان. ایک بار آپ کہتے ہو کہ میں نے آگ کو دیکھا، رأیت نارن. ایک بار کہتے ہو رأیت النار. ٹھیک ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ نارن اور النار میں کیا فرق ہے؟ رومان اور الرومان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ الف لام یہاں پر کیا فائدہ دیتا ہے؟ وسیع نہیں کر رہا اس چیز کو. ممکن ہے وہ چیز جو انار جیسی اس میں انار کی ماہیت پائی جاتی ہے تو یہ وسیع کر رہا ہے. پہلے میں نے خود نار کو دیکھا ایک دفعہ نہیں، جو ماہیت نار میں تھی میں نے ان جیسی چیز کو دیکھا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو مومی ہو گئی. میں نے آگ کو دیکھا، اس میں کیا معنی ہے؟ خاص مطلب خاص نہیں، وہ یعنی جس کے جیسے آگ کی طرح آگ کی طرح نہیں بھائی، آگ ہی کو دیکھا. آگ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، آگ ہی کو دیکھا ہے میں کہتا ہوں ایک بار انار خرید لو، اشتری الرمان. ایک بار کہتا ہوں الرمان، ایک بار کہتا ہوں رومان. فرق کیا ہے ان دونوں؟ یہ بہت دقیق بحث ہے، اصول کی. دونوں میں انار ہی ہے. انار خاص ہو جائے گا. کیا مطلب خاص ہو جائے گا؟ تو الف لام ماحود پہ چلے گیا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا میں دقیق بحث ہے، واقعاً دقیق بحث ہے. یعنی یہ اصول اور نحو کی دقیق بحثوں میں سے کہ الف لام جنس اگر آ جائے، الف لام جنس نہیں ہو. جیسے ایک بار آپ کہتے ہو کہ میرے سامنے استاد کھڑے ہیں، ایک بار کہتے ہو میرے سامنے الاستاد. الف لام ماحود بھی نہیں ہے. اگر الف لام جنس لے تو کیا فرق آ جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں، جب میں کہتا ہوں میں نے آگ کو دیکھا، ٹھیک ہے، آگ کو، نار کو، ٹھیک ہے، اور ایک بار کہتا ہوں النار، اس میں ایک فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ دونوں میں آگ کو دیکھا ہے، لیکن جو آگ کی خصوصیات ہیں اگر وہ بھی میرے مد نظر ہوگی، ٹھیک ہے، تو الف لام آئے گا، یعنی آگ کی خصوصیت. اور اگر آگ کی خصوصیت سے میں ابھی مجمل ہوں، میرے ذہن وہ نہیں ہے واضح. جیسے انار ہے، انار کی خصوصیت کیا ہے کہ مثال طور پہ انار خون سے وہ صاف کر دیتا ہے، خون کو غلاظت، خون بڑھاتا ہے، صاف کرتا ہے. یا آگ کی کیا خصوصیت ہے کہ آگ جلاتی ہے. آگ کی خصوصیت کیا ہے کہ پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے. آگ کی خصوصیت کیا ہے کہ آگ میں سے دھواں اٹھتا ہے. اگر ان تمام خصوصیت کے ساتھ میں آگ کو دیکھ رہا ہوں تو النار آئے گا.
لیکن صرف آگ کو دیکھ رہا ہوں، ماہیت مبہمہ، صرف آگ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی خصوصیت نہیں، خود ہے ماہیت نار، بس تو صرف نار آئے گا، الف لام نہیں آئے گا اس کا۔ کسی چیز کو باوصف دیکھنا اگر ہاں ذہن میں ہو تو وہ اچھا وہ اوصاف جو اس کی وہ خود ماہیت کی ہے، نہ کہ غیر اس ماہیت، اس کی ماہیت کا خود لازم ماہیت اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ جو بات ہوئی ہے الف لام سے، الف لام ہے سے، یا یہ الگ، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اگر الف لام ہے تو کون سا الف لام، ٹھیک ہے، یہ جداگانہ بحث ہے، یہ قرائن بتائیں گے، سیاق بتائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بحث ہماری یہ نہیں، یہ علیحدہ بحث ہے کہ اصل کیا الف لام ہے، یہ بحث اس کی کہ اصل کیا ہے۔ جیسے آخوند خراسانی کہتے ہیں اصل الف لام میں، الف لام میں تزیین ہے، زینت ہے، بعد میں جا کر انہوں کا نظریہ چینج ہوا، کہتے ہیں الف لام اصل میں الف لام میں جنس ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ الف لام میں اصل کیا ہے، یعنی ایک جگہ اگر الف لام آ جائے تو ہم اس کو ماحود مانیں گے، الف لام استغراق مانیں گے، یا الف لام میں جنس مانیں گے۔ ابھی ہماری بحث نہیں ہے، ابھی ہماری بحث یہ ہے کہ الف لام میں جنس اگر ہو یا نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ کہاں بات چل رہی تھی؟ ہاں، الف لام میں جنس سے ہماری بحث، ٹھیک ہے۔ اب الف لام میں جنس یا مفرد کے اوپر آتا ہے یا جم کے اوپر آتا ہے، یعنی المفرد الجم، یعنی عالم العلماء، یہ الف لام جنس جو مفرد کے اوپر آتا ہے یا جم کے اوپر آتا ہے، یہ خود الف لام تو جنس پہ دلالت ہوا ہے، خود عالم من لہو علم پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ تو دلالت نہیں کر رہا نہ بالوزن نہ بالعقل نہ بالحیت، کلمہ تو دلالت نہیں کر رہا عمومیت پر بے نفس نفیس، لیکن جب الف لام اور العالم دونوں پلس ہو جائے، دونوں ایک ساتھ دیکھیں تو کیا حیت، یعنی اس طریقے، اگر حیت اس طریقے سے آ جائے، خود الف لام کو دیکھیں تو وضع نہیں ہوا ہے، خود عالم کو دیکھیں تو وضع نہیں ہوا، لیکن الف لام اور عالم کو جب ایک ساتھ دیکھیں تو کیا اس طرح کی حیت وضع ہوئی ہے عموم کے لیے یا وضع نہیں ہوئی، اس پر بحث ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ آقا کا نظریہ کہ العلماء ہاں وضع ہوئی ہے، یعنی الف لام اگر جم پر آ جائے تو علیحدہ علیحدہ تو دلالت نہیں کرتے تھے، لیکن اس حیت میں آ جائے تو یہ حیت دلالت کرتی ہے بالوز کس پر؟ عموم پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن العالم بالوز دلالت نہیں کرتا بلکہ بالاطلاق کرتا ہے، عموم پر دلالت بالاطلاق کرتا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ بالاطلاق یعنی جب میں آپ سے کہتا ہوں اکرم العالم، تو یہ کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے، مثلا 100 عالم ہیں تو ان 100 پہ 100 پر یہ عالم صدق آ سکتا ہے، لیکن بالبدلیت صدق آ سکتا ہے، یعنی آپ چاہیں تو مثلا ایک جگہ آپ گئے ہیں تو وہاں سے شروع سے آخر تک سب عالم کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، سب علماء تشریف فرما تھے، اب آپ کی مرضی، آپ ان کا اکرام کرنا چاہیں ان کا اکرام کریں، ان کا اکرام کرنا چاہیں ان کا اکرام کریں، ان کا اکرام کرنا چاہیں، بالبدلیت سب پر یہاں عمومیت ہے۔ عموم کے ہم نے 3 معنی کیے تھے نا، عموم استغراقی، عموم مجموعی اور عموم بدلی، تو یہاں عموم بدلی پہ دلالت کر رہا ہے۔ واضح ہے؟ واضح نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اور بحث آتی ہے جو کہ اصل میں ایک مغالطہ ہے جس کا جواب ہے۔ الف لام میں وہ الف لام جو مفرد پر آئے اور وہ الف، ایک صلوات پڑھیں محمد، وہ الف لام جو مفرد پر آئے اور وہ الف لام جو جمع پر آئے، اگر یہ الف لام استغراقی ہے، اگر یہ الف لام استغراقی ہے تو ان دونوں میں آگے مظفر کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر الف لام میں بدلی ہے تو ان میں ایک فرق ہے۔ الف لام استغراقی، الف لام استغراقی یعنی الف لام استیعابی، جس نے استیعاب کیا ہوا ہے، استغراق غرق سے نکلا ہے، غرق جس طرح انسان سمندر میں پانی میں غرق ہو جاتا ہے، پورا ڈوب جاتا ہے، اسی طرح الف لام استغراقی جو اپنے تمام افراد میں غرق ہے۔ واضح ہو گئی؟ اب یہاں پر اعتراض کیا ہو، اشکال کیا ہو؟ اشکال یہ ہے کہ الف لام استغراقی مفرد اور الف لام استغراقی جمع میں ایک فرق ہے۔ مثال کے طور پہ مولا اگر آپ سے یوں فرمائے اکرم العالم، اور فرض یہ کہ الف لام استغراقی ہے، اور ایک بار یوں فرمائے اکرم العلماء،
اور فرض یہ کہ الف لام استغراقی ہے. تو اشکال کرنے والے نے کہا ایک فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ عالم میں تو آپ ایک کا اکرام کریں گے, سب کا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. عالم میں آپ ایک فرض کریں 100 عالم ہے, 100 عالم ہے, تو اگر آپ 98 کا اکرام کرتے ہیں, 2 کا نہیں کرتے, تو 98 ثواب ہے آپ کے, 2 آپ کے گناہ ہیں. یا 100 عالم میں سے آپ فقط ایک کا اکرام کرتے ہیں تو ایک ثواب ملے گا آپ کو, 99 کیا ہو جائیں گے؟ گناہ ہو جائیں گے. کیونکہ الف لام استغراقی ہر ہدایتاً ہوتا ہے, یعنی ہر فردن پر حکم آتا ہے. واضح. الف لام مجموعی پر ایک حکم آتا ہے. جیسے ائمہ کی اطاعت کرو, 12 ائمہ مل کر ایک حکم ہے, یا 4 رکعتی نماز مل کر ایک نماز, یا 7 اشواط مل کر ایک طواف ہے. واضح. لیکن وہ کہتے ہیں اکرم العلماء میں ایسا نہیں. اکرم العلماء اگر 100 عالم ہیں تو آپ کو کم از کم 3 کا اکرام کرنا پڑے گا. اگر آپ نے 3 کا اکرام کیا تو یہ آپ کا ایک کاؤنٹ ہوگا. اگر آپ نے 3 کا اکرام کیا, 3 کے بنچ بنیں گے اس میں, کیونکہ یہ علماء ہے. علماء کم سے کم 3 پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو 100 کے 3 کے بنچ بنیں گے. فرض کریں ایک نے 2 کا اکرام کیا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک نے 5 کا اکرام کیا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک کا ملے گا. 3 بن کے ایک بنے گا. 6 کا کرے گا تو 2 مل جبکہ یہاں پہ اگر آپ نے 5 کا کیا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 5 ملے گا. یہاں پہ 5 میں کتنے بنے گا؟ ایک, کیونکہ آپ نے ایک امتثال کیا. ایک امتثال کب ہوگا؟ جب 3 پہ دلالت. علماء کا ہو جائے گا 3 عالم کا ہو جائے گا. جب 3 ہونا چاہیے. 3 ہونا چاہیے. کم 3 کریں گے تو ایک پیئر بنے گا. 3 مل کر ایک اکرام ہوگا. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئے. مظفر کہتے نا ان اشکال درست نہیں, یہ باطل ہے, یہ آپ کی بات باطل ہے. اور دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 3 کے پیئر بنائے تو یہ کس اعتبار سے بنائے؟ کیونکہ اقل جم 3 ہے, اکثر جم کوئی بھی نہیں ہے. اکثر جم کوئی حد نہیں حد نہیں ہے ہمارے پاس. اعلیٰ حد کے مثال طور پہ ایک اگر 100 عالم ہو سکتے تھے تو اعلیٰ حد 100 ہے. 100 ہی ہوگا. اگر 1000 ہو سکتے تھے تو اعلیٰ حد کیا ہے اس کی؟ 1000 ہے. اگر 1 ارب ہو سکتے تھے تو اعلیٰ حد کیا ہے؟ 1 ارب ہے. تو یہ 3 سے لے کر 100 تک یا 1 ارب تک یا 1 خراب تک جو بھی ہے, یہ سب مل کر ایک ہی مرتبہ بنے گا. یہ کیسے آپ نے 3 کا کیوں مرتبہ بنایا؟ 4 3 کا کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے. 5 کا بناتے, 5 کا بناتے, 6 کا بناتے, یعنی آپ کہتے 3 سے لے کر 5 تک پورے 3 پر. اسی لیے آغا مظفر کہتے ہیں کہ یہاں پر جس شخص نے یہ بات کی ہے, جس اصولی نے بات کی ہے, اس نے اس کا قیاس کیا کس سے؟ تثنیہ سے. تثنیہ سے جمع کا قیاس صحیح نہیں ہے. 2 ہے اور جم 3. کیوں؟ تثنیہ سے جمع کا قیاس اس وجہ سے صحیح نہیں ہے. تثنیہ دونوں طرف سے باؤنڈری لگی ہوئی ہے. 2 کی باؤنڈری یہاں سے بھی لگی ہوئی, یہاں سے بھی لگی ہوئی, یعنی 2 وہ ہے جو 1 نہیں ہے اور 3 نہیں ہے, 2. لیکن جمع تثنیہ سے اس کا قیاس نہیں ہو سکتا, کیونکہ جم میں صرف ایک طرف سے باؤنڈری لگی ہوئی ہے اور وہ ہے کم سے کم پر. زیادہ سے زیادہ پر اس کی کوئی حد نہیں. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کی حد کیسے مشخص کر دی؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی کوئی حد مشخص نہیں کر سکتے. بس یہ تمام مراتب مل کر ایک مرتبہ ہے, پورا ایک مرتبہ ہے. اسی لیے آغا مظفر کے نزدیک اگر الف لام میں استغراقی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے مفرد اور جم میں. لیکن اگر الف لام میں بدلی ہے تو فرق ہے مفرد و جم میں. اگر الف لام میں بدل یعنی اس کا نہیں. جیسے ایک اسکول میں ایک ٹیچر ہے, وہ آپ کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے ٹیچر, وہ آپ سے کہتا ہے کہ کلاس میں کسی بھی ایک طالب علم کو لے آؤ, کوئی بھی. تو آپ رول نمبر 1 کو بھی لا سکتے ہو, رول نمبر 10 کو بھی لا سکتے ہو, رول نمبر 15 کو بھی لا سکتے ہو, جی جو بھی آپ کا دل چاہے. یہاں پر بدل ہے, عمومیت کس میں؟ بدلیت میں. اگر الف لام میں بدل ہو اکرم العلماء, اور فرض یہ کہ الف لام کون سا الف لام ہے؟ الف لام میں بدلی ہے, استغراقی نہیں ہے, بدلی. تو یہاں پر کم سے کم آپ کو کتنے اکرام کرنا پڑے گا؟ 3 کا. یا اگر ٹیچر کا اتنی الطلاب, میرے پاس طالب علم کو لے, اور الف لام میں بدلی, تو کم سے کم 3 کو لانا پڑے. لیکن اگر الطالب کہہ دیں تو 1 کو بھی لے آئیں گے تو کافی. بس بدلی میں فرق پڑے گا, لیکن شمولی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کس میں؟ کیونکہ حد عقل آپ کو 3 پہ صد کا. ٹھیک ہے. تو الف لام میں بدلی پر مسئلہ آئے گا, ان دونوں میں فرق ہوگا. لیکن الف لام میں استغراقی اور استیعابی میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیچر 1 کو واپس بھگا دے گی.
کہا 3 کافی. ایکسٹرا کیوں لے کے بابا ادھر بھی تو باؤنڈری والی بات نہیں لا سکتے. کیا دیکھیں بدلی میں کیا تھا, بدلی میں جو عمومیت ہے وہ بدل کے اعتبار سے یوں ہے یوں ہے یوں ہے, لیکن خود وہ شخص معین ہے کہ آپ کو ایک لانا ہے. اکرم العالم میں ایک شخص کا اکرام کر رہا ہے, لیکن وہ ایک کون سا ہوگا؟ کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے. اکرم العلماء میں کتنے شخص کا اکرام کرنا ہے؟ علماء کا. علماء کب صدق آئیں گے؟ جب 3 کا, تو 3 کا اکرام کر دیں گے, علماء صدق آ جائے. لیکن وہ کون سے 3 کا اکرام کروں؟ اس 3 کا بھی کر سکتے ہیں, اس 3 کا بھی کر سکتے ہیں, اس 3 کا بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی 3 کا کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات ہوگی. استقراقی میں بات تو وہی بن رہی ہے ہماری. استقراقی میں ایسا نہیں, استقراقی میں سب مراد ہیں, سب کل کی بات ہو گئی. کل کی بات ہے, سب مراد ہیں. واضح ہے واضح نہیں؟ اگرچہ ایک سوال سوچیے گا اس پر کہ الف لام استقراقی اگر ہو اور وہ فقط 2 کا اکرام کرے, ٹھیک ہے, تو آئے امتثال ہے, یہ 2 ثواب ملیں گے یا 2 ثواب نہیں ملیں گے اس کو, یہ سوچیے گا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاظ العموم میں, الفاظ العموم سے مراد یعنی دوال العموم, یعنی وہ چیزیں جو دال ہے, دلالت کرتی ہے عموم پر. لا شک ان للعموم الفاظا تخصه دالتا علیہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان للعموم, عموم کے لیے, للعموم ان کے لیے خبر مقدم, عموم کے لیے کیا ہے؟ الفاظاً, ایسے الفاظ ہے جس کی پہلی صفت کیا ہے؟ تخصہ. تخصہ کا ہیا الفاظ کی طرف جاتا ہے, ہو ضمیر مفعولی اس کی عموم کی طرف جاتی. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عموم کے لیے ایک ایسے الفاظ ہیں, ان الفاظ کی صفت یہ ہے کہ وہ الفاظ مخصوص ہیں. کس کے ساتھ؟ ہو, اس عموم کے ساتھ. دالتاً علیہ دوسری صفت, ایسے الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ علیہ, اس عموم پر. اما بالوضع, یا یہ دلالت بالوضع ہے, او بالاطلاق. او بالاطلاق سے ہماری بحث سے خارج ہو گئی بات, ہماری بحث اس میں نہیں ہے, لیکن اس باب کو, اس کو کہتے ہیں استدرادن للباب, باب کو مکمل کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا, ورنہ ہماری بحث ابھی کس سے؟ بالوضع. جیسے ہی بالاطلاق کی بات آتی ہے تو بات آپ عمومیت سے نکل کر اطلاق میں چلی جاتی ہے. اسی لیے شفائی میں یہ امتحان ضرور ہوگا آپ سے کہ اطلاق اور عموم میں کیا فرق ہے, تو آپ کہیں گے عموم میں جو عمومیت ہے وہ کس سے نکلتی ہے؟ وضع سے, اور اطلاق میں جو عمومیت ہے وہ قرینہ حکمت کے ذریعے سے نکلتی ہے. صرف یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. ہاں, یہ اس کے بعد والی بحث آئی. اما بالوضع او بالاطلاق ہے, یعنی اما بالاطلاق ہے. اگر اطلاق کیسے, ہم نے تو نہیں پڑھا ابھی, کہا کوئی بات نہیں, میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی سے آپ ماشاءاللہ مباحثہ کر کر کے آپ لوگ قوی ہو چکے ہیں, تو میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. بے اطلاق یعنی بے مقتضا مقدمات الحکمت ہے. مقدمات حکمت اقتضا کرتا ہے کس کا؟ اطلاق کا. مقدمات حکمت یعنی کچھ ایسے مقدمات ہے جو حکیمانہ ہے. حکیمانہ کیا؟ یعنی ہر حکیم جب گفتگو کرتا ہے تو ان مقدمات کی رعایت کرتا ہے. مثال کے طور پہ حکیمانہ جب گفتگو انسان کرتا ہے, حکیمانہ سے کیا مراد ہے؟ جب شوخی نہیں کر رہا ہو, مزاح نہ کر رہا ہو, نیند میں نہ ہو, غافل نہ ہو. جب بھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو چاہتا ہوں اپنی تمام بات کو آپ تک پہنچا دوں, جدیت رکھتا ہوں, اپنی تمام بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کوئی اس بات کی کوئی استثناء, اگر اس بات میں کوئی قید ہو تو قید کو بیان کرتا ہوں. بس جب میں نے کوئی قید بیان نہیں کی, اس کا مطلب میں کوئی قید نہیں چاہتا تھا. مقام بیان کیسے ہیں؟ جی, مقام بیان مقام بیان 3 شرط ہے نا. مقام بیان میں ہو اپنے یعنی مقام بیان سے ہی مطلب ہے اپنی بات کے برخلاف کوئی قرینہ نہ لائے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں آغا صاحب جائیے قرآن لے آئیے, اب میں کوئی قرینہ نہیں لایا, قید نہیں لایا کہ کون سا قرآن چاہیے, ترجمے والا چاہیے یا بغیر ترجمے والا چاہیے. ترجمے والا بھی کون سا, اردو ترجمہ یا فارسی ترجمہ, آیا عثمان طہا کا یا بغیر عثمان طہا, تاج کمپنی کا یا بغیر تاج کمپنی کا. آپ کو دیکھیں خامخواہ میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں قرائن حکمت. قرائن حکمت سے مراد, طالب علم مقدمات حکمت کو بہت مشکل سمجھتے, کہتے پتہ نہیں کون سے حکمت. نہ, وہ ہم خود عام عرف میں تمام استعمال کر رہے ہیں. یعنی جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو یا تو میں شوخی کر رہا ہوں تو فابیا ختم بات, شوخی ہے. لیکن جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب جدیت کے ساتھ, اگر میں کوئی قید لانا چاہوں گا تو بیان کر دوں گا,
اگر چاہوں گا تو بیان کروں گا. اگر کوئی قید ہوتی لو کانا لبانا، اگر ہوتی تو بانا یعنی اس کا اظہار کرتا میں، اگر نہیں تھی تو اظہار نہیں کیا. اس سے قرینہ حکمت نکلتا ہے کہ نہیں تھی تو اس نے نہیں چاہا، اس کو کہتے ہیں قرینہ حکمت. واضح ہے بات؟ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو آگے آنے والی اطلاق کی بحث بھی آپ کے لیے واضح ہو گئی انشاءاللہ، صرف عبارت رہ گئی اس کی. وہیا کی ضمیر جاری ہے دوال عموم کی طرف، پاس میں نہیں جائیں گے. یا یہ الفاظ عموم کی طرف. اما ان تکون الفاظا مفردتان، یا یہ جو عموم کے الفاظ ہیں الفاظ مفرد ہے، جیسے مثل و کل ہے. وما جی کل یعنی حیت نہیں ہے، جیسے الف لام اگر جمع کے ساتھ آ جائے العلماء تو یہ حیت ہے، لفظ نہیں یہاں پر حیت ہے. الف لام پلس جم یہ حیت ہے. یہ نکرہ در سیاق نفی، کل تو مفرد ہے، ایک تنہا کل دلالت کر رہا ہے عموم پر، یہاں پہ مفرد سے مراد وہی نہیں ہے نا. وہی جو تنہا دلالت کر رہا ہے عموم پر. اما ان تکون الفاظا مفردتان مثل کل وما، اور وہ تمام الفاظ فی معناہا جو کل کے معنی رکھتے ہیں، مثل جمیع جمیع و تمام و عین و دائما و کافہ، یہ سارے اس کے سارے. و اما اس مفرد پہ عطف ہے، اما ان تکون الفاظا مفردتان و اما ان تکون حیات لفظیتان، یہ حیت لفظی ہے یعنی حیت ہے، لفظ نہیں ہے حیت ہے. کا وقوع ان نکرات فی سیاق نفیہ، جیسے کہ اس کو البتہ نہیں مانیں گے، جیسے کہ نکرہ واقع ہوتا ہے سیاق نفی پر، اب نحیے یا سیاق نحی پر. وَقَوْنِ اللَّفْظِ جِنسًا، یا لفظ جنس ہو، محل باللام جمعاً کانا او مفرداً، ایک لفظ جو مفرد ہو یا جمع ہو اور اس پر الف لام جنس آ جائے. فَلِنَتَكَلَّمْ عَنْهَا بِالتَّفْصِيلِ، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم تکلم کریں عنہا، ان دوال سے، ان الفاظ سے جو کبھی بالوز ہوتے ہیں کبھی بالحیت ہوتے ہیں، تفصیل کے ساتھ. الاولی یہ ہے لفظت کل، لفظ کل، وما فی معنی، اور وہ جو کل کے معنی میں یعنی مفرد، جیسے کل ہے، جمی ہے، کافہ ہے، دائم ہے. فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ، ہو ضمیر شان ہے، من المعلوم خبر مقدم ہے. فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُوم ہے یعنی معلوم، یعنی یہ بدیہی ہے. کیا بدیہی ہے؟ دلالتها بالوضع على عموم مدخولها، کہ کل دلالت کرتا ہے بالوضع، کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ علی عموم مدخولها، اپنے مدخول کے عموم پر، یعنی کل جس پر داخل ہوتا ہے اس کی عمومیت پر دلالت کرتا ہے. کل رجل، رجل کی عمومیت پر، کل عالم، عالم کی عمومیت پر، کل امرأۃ، خاتون کی عمومیت پر. واضح؟ دلیل کیا ہے؟ آگے نے دلیل نہیں بتایا. دلیل کیا آپ کی نگاہ میں؟ تبادل. احسان. سواء کان العموم عموما استغراقیا او مجموعیا او بدلیا، اپنی طرف سے میں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ مکمل کر دوں عبارت. چاہے وہ عموم استغراقی ہو، چاہے عموم مجموعی ہو، چاہے عموم بدلی. عموم بدلی کہاں پر آتا ہے اس میں سے؟ احسن، ایو پر آتا ہے. یہ میں نے اپنے آپ کو احسن کہا. وَإِنَّ الْعُمُومَ، اب کہہ رہے ہیں آغا صاحب آپ نے بتا تو دیا کہ کل اپنے مدخول کے عموم پر دلالت کرتا ہے. عموم تو بتائیں عموم کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں عموم کا مطلب ہے شمول، یعنی جس شخص پر وہ صلاحیت رکھتے ہیں اس پر داخل ہو جائے. وَإِنَّ الْعُمُومَ مَعْنَاهُ، عموم کا معنی کیا ہے؟ ان العموم معناہ الشمول، عموم کا معنی شمول ہے. لام لام تقویت ہے، یعنی کس کو شامل کرتا ہے؟ شامل کرتا ہے لجمیع افرادہا، کل کے تمام افراد پر، یعنی کل جس پر داخل ہوا ہے اس کے تمام افراد پر دلالت کرتا ہے. اگر تمام افراد پر، افراد اگر 10 لاکھ ہوئے تو 10 خرب ہوئے. کہہ رہے مہما کان لہا، چاہے وہ افراد جتنے بھی ہو، مہما کان لہا، ہا کی ضمیر ان افراد کل کی طرف جاتی، وہ کل جس پر کل داخل ہوا اس کے جتنے بھی افراد ہو. من بیان کر رہا ہے من الخصوصیت اللاحقۃ لمدخولها، اس مدخول کی جو خصوصیت ہوگی. کل عالم، عالم کے جتنے افراد پر، کل رجل، رجل کے افراد، فرق نہیں پڑتا، کل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کل اپنے مدخول کے تمام افراد کی عمومیت پر دلالت کرتا ہے. واضح کی بات. دوسرا وقوع النکرۃ فی سیاق النفی او النحی،
فإنه لا شك في دلالة على عموم السلب لجميع افراد النکرة، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ علی عموم سلب، سلب کو عموم کر دیتا ہے۔ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، سارے مرد کی نفی ہو گئی۔ ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، سب کی نفی ہو گئی، سب کے آنے کی نفی ہو گئی۔ لجمیع افراد النکرہ، اس نکرے کے تمام افراد کی نفی ہو گئی۔ لیکن یہ جو دلالت ہے عقلاً متعلق دلالت، یعنی لا شک فی دلالتہا، ہا کی ضمیر نکرہ کی طرف جاتی، یہ نکرہ جو سیاق نفی میں آیا ہے، یہ نکرہ یعنی احدین ہماری مثال میں، رجلا ہماری مثال میں، یہ نکرہ دلالت کرتا ہے عموم سلب پر، لیکن کیسے دلالت کرتا ہے؟ وضعاً، کہہ رہے نا عقلاً دلالت کرتا ہے، واضح ہے؟ لا وضعاً، وضع پہ وضعاً دلالت نہیں کرتا۔ وضعاً احد کا معنی احد ہے، عالم کا معنی عالم ہے، لیکن آپ کہتے ہو لا عالم فی مدینتی، میرے شہر میں کوئی عالم نہیں، تو اب یہاں عالم دلالت کر رہا ہے عموم نفی پر، یعنی سلب کر رہا ہے تمام عالم کو، لیکن وضعاً نہیں کر رہا بلکہ عقلاً کر رہا ہے۔ کیوں عقلاً کر رہا ہے؟ لام علت ہے دلالت عقلی کے لیے۔ لأن عدم الطبیعت، عدم طبیعت، آپ نے کہا کوئی رجل نہیں آیا، عدم طبیعت رجل اس وقت صدق آتی جب کوئی بھی فرد نہ ہو، اگر ایک بھی فرد ہوگا تو عدم طبیعت رجل صدق نہیں آئے گی، واضح؟ آپ کہتے ہو میرے پاس کوئی بھی مرد نہیں آیا، آپ کہتے ہو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہو تو اب یہ صدق نہیں آ سکتا میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ اسی وقت صدق آئے گا جب آپ کی جیب بالکل خالی ہو، واضح ہو گئی بات؟ لأن عدم طبیعت انما یکون، یہ عدم طبیعت صرف اور صرف کب ہوتی ہے؟ با، انما کا حسر با پر ہے، بعدم جمیع افرادیا، جب سارے کے سارے افراد نکرہ نہ ہو تو یہ طبیعت صدق آتی ہے۔ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ بَيَانٍ، یہ سے زیادہ بیان کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرا ہے الجمع المحل باللام والمفرد المحل باللام، بہا یعنی باللام، محلہ یعنی المزین، محلہ یعنی جس کو تزئین کیا گیا، جس کو زینت بخشی گئی ہے، وہ جمع جس کو زینت بخشی گئی ہے لام کے ذریعے سے۔ البتہ اس سے مراد الف لام تزئین نہیں ہے، جیسے الحسن والحسین و امامان، بلکہ محلہ باللام یعنی وہ جمع جس پر الف لام آتا ہے، وہ مفرد جس پر الف لام آتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو زیادہ کھولا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے پورا کھول کے بیان کیا۔ لا شک فی استفادت العموم منہما عند عدم العہد، یہ تو انہوں نے بتا دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الف لام جب جمع پر آ جائے یا مفرد پر آ جائے تو اس صورت میں عموم کا استفادہ ہوتا ہے۔ عموم سے مراد عموم لغوی ہے، نہ عموم اصطلاحی ہے۔ عموم یعنی شمول، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شمول کا معنی نکلتا ہے، عمومیت کا معنی نکلتا ہے منہما، ان دونوں سے، چاہے مفرد محلہ بالف لام ہو چاہے جمع محلہ بالف لام ہو، لیکن کب؟ عند عدم العہد، جب الف لام معہود اور معلوم نہ ہو، اور نہ الف لام استغراق ہو، کیونکہ وہ تو کل کے معنی میں آ گیا۔ عہد کی صورت میں، عہد کی صورت میں، جی عہد کی صورت میں جم پہ داخل ہی نہیں ہوگا۔ عہد کی صورت میں مثلا جم پہ داخل ہو سکتا ہے، مثلا پہ وہ جم جو معرفہ ہے ہمارے نزدیک، مسئلہ نہیں ہے۔ ولیکن الظاہرہ، لیکن ظاہر کیا ہے؟ انہ لیس ذالک بالوضع، ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے استفادت العموم کی طرف، یہ جو استفادہ عموم ہو رہا ہے یہ بالوضع نہیں ہے۔ کس میں وضع نہیں ہے؟ فی المفرد المعلی باللام میں وضع نہیں، بلکہ وہاں پر بالاطلاق ہے، لیکن جمع معلی باللام پر بالوضع ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ اس عبارت سے نکل دو تھے نا، یاد رکھیں، المفرد و الجمع ہو۔ المفرد پہ یہ الف لام اگر مفرد پر آ جائے تو یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے، الف لام اگر جمع پر آ جائے یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ بالاطلاق عموم پر دلالت کرتا ہے، یہ بالوضع عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ ولیکن الظاہر انہ لیس ذالک بالوضع، کس میں؟ فی المفرد المعلی باللام، پس کیوں بالوضع اس پہ دلالت نہیں کرتا ہے؟ یہ آگا نے نہیں لکھا لیکن آپ کو معلوم ہے، کیونکہ تبادر نہیں ہوتا، کیونکہ تبادر نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا ضمیر پلٹا رہا ہوں، وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ الْعُمُومُ بِالْإِطْلَاقِ، کس کے ذریعے سے؟ بے مقتضى الحکمت، یہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو بیان کرتے ہیں، اور صرف استفادہ ہوتا ہے عموم کا، کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟
بالاطلاق کہ کہاں پر مقدمات ایک نہیں کہاں پر کس جگہ پر مفرد جب معلیٰ باللام ہاں اطلاق والی وہاں پر استفادہ ہوتا ہے عموم کا کس کے ذریعے سے عموم کا استفادہ ہوتا ہے بابائے سببیت بالاطلاق ہے اطلاق یعنی بے وسیلہ مقتضی حکمت بابائے وسیلہ بائے سببیت ولا فرق بینہما مفرد معلیٰ باللام یا جم معلیٰ باللام میں کوئی فرق نہیں کس جیسے من جہت العموم کس میں فی الاستغراق جمیع الافراد فردن 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 اس جیسے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عموم مستغرق ہوتا ہے یعنی عموم سب کو گھر کر لیتا ہے اس کے ہر ایک فرد کو ہر عالم کے بھی تمام فرد کو گھیرے میں لے لے گا العلماء کے بھی تمام فرد کو گھیرے میں لے لے گا کوئی فرق نہیں ہے لیکن بدلیت میں فرق ہے بدلیت میں وہاں کم سے کم 3 چاہیے یہاں کم سے کم 1 ہو ولا فرق کہاں سے ولیکن ظاہرہ لیکن ظہور یہ نکلتا ہے کیوں ظہور یہ نکلتا ہے کیونکہ تبادر نہیں ہوتا ظہور یہ نکلتا ہے انہ لیس ذالک ذالک کا اشارہ جا رہا ہے استفادہ عموم کی طرف یہ جو استفادہ عموم ہے یہ نہیں ہے کس کے ذریعے سے نہیں ہے بالوصف کے ذریعے سے نہیں ہے کس میں نہیں ہے فی المفرد المعلیٰ باللام میں نہیں ہے پھر کس کے ذریعے سے وَإِنَّمَا واو بمعنی بل ہے بل انما یستفاد العموم بلکہ استفادہ ہوتا ہے عموم کا کس کے ذریعے سے بالاطلاق کے ذریعے سے اطلاق کیسے ہوتا ہے بے مقتضی الحکمت کے ذریعے سے واضح ہو گئی بات ولا فرق بینہما اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کن دونوں میں مفرد معلیٰ بالالف لام جم معلیٰ الف کس جیسے فرق نہیں من جہت العموم کون سا عموم فی استغراق جمیع الافراد تمام افراد کو استغراق ہوتا ہے فردن فردن یعنی سارے مثال کے طور پر ایک عرب عالم ہے تو اکرم العالم بھی ان ایک عرب کو شامل کرتا ہے اکرم العلماء بھی ان ایک عرب کے ایک کو شامل کرتا ہے اگر عموم میں استغراقی ہو واضح وقت یہاں سے لے کر یہاں تک نام تک یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں نام پہلے پڑھ لیں تاکہ بات ذہن میں رہے نعم الفرق بینہما اگر صاحب ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے کن دونوں کے درمیان مفرد معلیٰ باللام اور جم معلیٰ کے ان دونوں کے درمیان فرق ہے نام ہے استدراک کر رہا ہے ما قبل کی عبارت سے یہ ابہام آپ کے ذہن میں نہ داخل ہو کہ دیگه کوئی فرق نہیں ایک فرق ہے وہ کیا ہے انما ہوا کی صفت ہوا کے اشارہ یہ ہوا کی ضمیر جاری فرق کی طرف انما ہوا فی حالت عدم استغراق ضمیر پلٹا رہا ہوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے انما ہوا فی عدم الاستغراق جب الف لام استغراقی نہ ہو تو ان دونوں میں فرق آ جاتا ہے فإن عدم استغراق المفرد یوجب الاختصار على واحد وعدما بھی پڑھ سکتے ہیں وعدمو بھی پڑھ سکتے ہیں وعدم استغراق الجمع یوجب الاختصار على اقل الجمع وهو ثلاثة ہاں اگر الف لام غیر استغراقی ہو مثلا الف لام بدلی ہو ٹھیک ہے تو پھر مفرد کا جو استغراق ہے وہ یوجب الاختصار اختصار یعنی اکتفا وہ سبب بنے گا کہ اکتفا کر لیا جائے ایک پر بھی تو بھی صحیح ہے وعدم الاستغراق الجمع اور اگر الف لام جم ہو لیکن استغراق کے لیے نہ ہو بلکہ بدلیت کے لیے ہو یہ یوجب و سبب بنے گا الاختصار کہ اکتفا کیا جائے اقل جم پر یعنی اگر استاد آپ سے کہہ دیں کہ میرے پاس الطلاب کو بلا لاؤ اور الف لام بدلیت ہے تو حد عقل آپ کو 3 طالب علم کو بلانا پڑے گا حد عقل آپ کو 3 طالب علم کو بلانا پڑے گا واضح ہوگی بات لیکن اگر کہہ دیں کہ میرے پاس طالب کو لے آؤ تو پھر آپ کو ایک کو بھی کافی واضح ہوگی بات اب آ جائیں وہ اشکال پر اشکال ہم جلدی سے پڑھ لیں گے کیونکہ اشکال واضح ہو گیا کیا ہے اور دفع اشکال بھی واضح وقت توہم بعضهم صاحب قوانین پر نظر ہے آگاہ کی وقت توہم بعضهم بعض اصولین یعنی صاحب قوانین نے یہ توہم کیا ہے ان معنی استغراق الجمع المحلہ وكل جمع مثل اکرم جمیع العلماء هو استغراق باللحاظ مراتب الجمع کہ جمع محلہ باللام ہو اس میں استغراق آ جائے یا ہر وہ جم جیسے کہ اکرم جمیع العلماء اکرم کل العلماء
یہاں پر جو استغراق ہوگا وہ 3 کی صورت میں غرق ہوں گے افراد، 3 کی صورت میں، یعنی 3 عالم کو اکرام کرو گے تو 1 ثواب، 5 کو اکرام کرو گے تو 1 ثواب، 6 کو اکرام کرو گے تو 2 ثواب، 8 کو اکرام کرو گے تو 2 ثواب۔ احسن۔ وہ استغراق یہ غرق ہو رہے ہیں لیکن بلحاظ مراتب جم کے مراتب۔ مثال کے طور پر اگر 99 عالم ہیں تو یہاں کتنے مرتبے بنیں گے؟ 33 مرتبے بنیں گے۔ اب آپ نے 33 مرتبے میں سے اگر 32 مرتبوں کا اکرام کیا تو آپ کو 32 ثواب ملیں گے، 1 گناہ ملے گا، 1 مرتبے کا گناہ ملے گا۔ یعنی 32 مرتبے کا کب اکرام ہوگا؟ جب آپ کتنے عالم کا اکرام کریں گے؟ 96 مرتبے کا، 96 علماء کا اکرام کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 32 ثواب ملیں گے۔ اور ان کے نزدیک 96 علماء کا اکرام کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 96 ثواب ملے گا، کیونکہ مراتب نہیں بلکہ ایک استغراق، ایک فرد میں استغراق ہو رہا ہے، فرد میں استغراق آگا مظفر اور مشہور کے نزدیک باز ہوگی بات۔ وہ استغراق باللحاظ مراتب الجم، گروہ کے لحاظ سے استغراق بنے گا، لا باللحاظ افراد فرد کے لحاظ سے استغراق نہیں ہے، گروہ کے لحاظ سے استغراق ہے۔ فا نتیجہ ہے فیشمل استغراق الجمع کل جماعت، پس استغراق جم کا جو استغراق ہوگا وہ ہر جماعت میں استغراق ہے۔ وَيَكُونُ بِمَنزِلَةِ قَوْلِ الْقَائِلِ، یہ اس طریقے سے جیسے مولا یوں کہہ رہے ہیں اکرم جماعتاً من العلماء، کہ اگر 99 علماء ہیں تو مولا 33 بار یوں کر رہے ہیں کہ اکرم جماعتاً، بس جماعت کا اکرام کریں گے تو 1 مولا کا امتثال کیا، اگر 2 کا اکرام کریں گے تو مولا کا امتثال نہیں ہوا۔ واضح نہیں، 3 پہ کم از کم 3 پر۔ لا بلحاظ الافراد فردا فیشمل کل جماعت ویکون بمنزلۃ قول القائل اکرم جماعت فیکون موضوع الحکم، پس حکم کیا ہے؟ وجوب۔ اس کا جو موضوع بنے گا وہ کیا ہے؟ کل جماعت، ہر جماعت موضوع بنے گا، علی حدۃ لا کل فرد، ہر جماعت موضوع بنے گا، گروہ موضوع بنے گا۔ جیسے 3 افراد ہو جائے گے حکم آئے گا، جیسے 3 افراد حکم آئے گا۔ فرض کر لیں دنیا میں 2 عالم ہو، تو مولا کا یہ حکم امتثال نہیں ہوگا۔ ویسے جیسے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ حج پر نہیں جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ موضوع حج کیا ہے؟ استطاعت ہے۔ اسی طرح موضوع کیا بنے گا اس کا؟ جماعت۔ ابھی تک 2 عالم ہیں، آگے نکی جب تیسرے شامل ہو جائیں گے 3 عالم ہو جائیں گے۔ بات ہو گئی؟ واضح نہیں ہوئی بات؟ مولا بھی حکم دیں گے، نہیں پتہ مولا کو۔ نہیں حکم آ جائے گا، کیونکہ حکم اس سے سروکار نہیں ہے، ویسے جال اور مجعول میں آئے گی۔ آپ شہید صدر کو دیکھیں گے حکم آ جائے گا، پر پروردگار کہتے ہیں حج واجب ہے، چاہے فرض کر لیں دنیا میں ایک بھی شخص مالدار نہیں تب بھی حکم آ جائے گا۔ حکم کا کیا مسئلہ ہے؟ مثلا کہتے ہیں جہاد واجب ہے، فرض کر لیں سارے لوگ مسلمان، امام زمانہ کے ظہور میں فرض کر لیں سب فقیر ہیں، سب کوئی بھی فقیر نہ ہو یا سب فقیر ہو۔ واضح ہو گئی بات؟ فَإِكْرَامُ شَخْصٍ وَاحِدٍ، اگر آپ نے ایک شخص کا اکرام کیا، یا اگر مظفر کی عبارت ایڈ کریں گے تو کیا کریں گے آگے؟ شخصین، اگر ایک شخص کا اکرام کیا یا 2 افراد کا اکرام کیا، لا یکون امتثالا للامر، تو یہ امر کا امتثال نہیں ہوا۔ وذالک، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے جس طرح عموم جم میں اسی طرح عموم تثنیہ میں، وذالک نظیر عموم تثنیہ، مثلا مولا کہے کہ 2 عالم کا اکرام کرو، مثلا کہیں اکرم العالمین، 2 عالم کا اکرام کرو، اکرم رجلین، 2 رجل کا اکرام کرو۔ آپ نے 1 کا اکرام کر لیا تو کیا امام کی بات مانی آپ نے؟ نہیں مانی۔ اسی طرح جب کہ اکرم العلماء اور آپ نے 2 کا اکرام کر لیا، 1 کا کر لیا تو مولا کی بات نہیں مانی، 3 کا کر۔ فإن الاستقراق فیہا، تثنیہ میں جو استقراق ہے بے ملاحظت مسادی کی تثنیہ، مسادی کی تثنیہ کیا ہے؟ 2 تا 2 تا 2 تا 2 2 2 ہے۔ فیشمل کل اثنین، پس ہر 2 2 2 کو شامل کریں گے۔ جیسے 2 کا اکرام کریں گے 1 کا 1 امتثال ہو گیا، 2 کا اکرام کریں گے 1 امتثال ہو گیا۔ فَإِذَا قَالَ أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمَيْن، پس مولا اگر کہیں ہر 2 عالم کا اکرام کرو، فَمَوْضُوعُ الْحُكْمِ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنَ الْعُلَمَاء، پس موضوع کیا بنے گا؟ ہر 2 عالم ایک موضوع بنے گا، حکم آئے گا وجوب۔ ہر 2 عالم ایک موضوع بنے گا، حکم آئے گا وجوب۔ اگر خارج میں 100 عالم ہیں تو کتنے حکم آئیں گے مولا کے؟ 50 حکم آ جائیں گے۔
دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے میتھس کے ٹیچر ہونے کا. لا کل فردین، ہر فرد کی نہیں، یعنی خارج میں اگر 100 عالم ہے تو 100 فرد کی بات نہیں کر رہے مولا، بلکہ دو کی بات کر رہے ہیں. کل فردین عطف ہو جائے گا کل اثنین پر، لا عاطف ہے. ہر دو عالم کا اکرام. ہر دو عالم کا اکرام کر رہے ہیں. ہر دو عالم ہوں گے تو ایک وجوب آئے گا. اگر فرض کر لیں خارج میں ایک ہی عالم ہے تو اصل وجوب آپ کے لیے وہ نہیں ہوا، آپ کے لیے منجز نہیں ہوا. لیکن جو مرحلہ تنجیز پر رہے ہیں، مظفر اور دوسرے وہ کہتے ہیں ہاں ہو گیا. ایک کا بھی کریں تو ہو جائے گا، ایک کا کریں گے تو ایک ثواب ملے گا، ثواب مل جائے گا. لیکن امتثال نہیں ہوگا پھر. ایک امتثال ہوگا. 100 عالم ہے تو 100 امتثال کرنے آپ کو. تو اس کے اندر 2 کا کہا تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف 2 کا ہی نہیں، کریں. تسنیہ میں تو آغا مظفر بھی 2 کہہ رہے ہیں. تسنیہ میں تو بحث نہیں اس ہے. میں لازمی 2 کا ہی کرنا ہے. ہاں اس میں تو لازمی 2 کا کرنا ہے، کیونکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ اکرم عالمین، 2 عالم کا اکرام کرو. آپ ایک کا کر رہے ہو، کہاں سے امتثال ہوگا؟ تسنیہ میں تو بحث نہیں ہے، جم میں بحث. تسنیہ میں تو واضح ہے. کیوں واضح ہے؟ کیونکہ تسنیہ کی حیت دونوں طرف سے بند ہے، جم کی حیت صرف ایک طرف سے بند ہے. کا وسط میں بھی چاہیے. ومن شواذ تواہم ان معنى الجمع الجماعت ہو، جم کا معنی جماعت ہے، کما ان المعنى تسنیت الاثنان ہو، تسنیہ کا معنی 2 ہے. فاذا دخلت ادات العموم علیہ، بس جب ادات عموم داخل ہوتے علیہ اس جم پر، دلت الادات علی العموم، تو ادات دلالت کرتے عموم پر. کس لحاظ سے؟ بلحاظ کل جماعت 3 پر دلالت کرتے ہیں. کما اذا دخلت الادات العموم علی المفرد، جیسے جب ادات عموم مفرد پہ داخل ہوں گے، کل رجلین یا کل عالمین، دلت علی العموم باللحاظ کل فردن، تو دلالت کرتے ہیں عموم باللحاظ کل فردن. جب مفرد پہ دلالت کریں گے تو ہر فرد پر، جب جماعت پہ دلالت کریں گے تو 3 پر، جب تسنیہ پہ دلالت کریں گے تو 2 پر. یہ توہم اشکال ہے. وہ علی تسنیت، اور جب یہ ادات داخل ہوں گے تسنیہ پر، دلت علیہ باللحاظ کل اثنین، لأن ادات العموم تفید عموما مدخولها. ادات عموم کہتے ہیں میں اپنے مدخول کے عمومیت پر دلالت کرتا ہوں. مدخول اگر اس کا 2 ہے تو 2 پر دلالت کرتا ہے، 3 ہے تو 3 پر. ولكن هذا توهم فاسد، یہ توہم باطل ہے. کیوں؟ للفرق بین التثنیۃ والجمع، قابل قیاس نہیں ہے. کیوں قابل مقایسہ نہیں؟ لأن التثنیۃ تدل علی الاثنین، تثنیہ 2 معنی اثنین 2 پر دلالت کرتا ہے. المحدود من جانب القلۃ والکثرۃ، یہ دونوں طرف سے بند ہے. بخلاف الجمع فإنه يدل على ما هو محدود من جانب القلۃ فقط. جمع 3 کی طرف سے بند ہے، وہاں سے پورا کھلا ہوا ہے. بس ایک مرتبہ بناؤ نا آپ 99 کو، ایک مرتبہ بناؤ. آغا مظفر اشکال کرے، ایک مرتبہ بناؤ، ہر بندہ اپنا اپنا بنائے اور گا. ہر بندہ اپنا بنائے گا، کیونکہ اس جانب سے کھلا ہوا ہے. 3 تو ہے لیکن ایک سائڈ سے نا، دوسری سائڈ تو کھلی ہوئی ہے. ایک سائڈ نہیں رہے نا، جم صرف ایک سائڈ سے بند ہے. 3 ہے آگے کھل. کم از کم 3 پہ تو کریں. 3 پہ کم از کم یہ کہاں سے لائے؟ 3 کو ایک شخص کہتے ہیں میں 4 کا 2 پہ کرے گا تو وہ 3 پہ دلالت، 2 پہ نہیں کر رہا، 4 پر بھی ویسی دلالت کر رہا ہے، 3 پر بھی ویسی دلالت کر رہا ہے، 5 پر بھی ویسی دلالت کر رہا ہے. اب 4 کیوں نہیں لے رہا؟ 3 اس لیے لیا کیونکہ اس سے نیچے کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن 3 پر کیوں رکا ہے؟ کیونکہ 3 سے نیچے تو 4 سے بھی نیچے کوئی نہیں 4 سے ہے. نیچے 3 ہے، تو 3 ہے تو کس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ 3 سے نیچے کوئی نہیں ہے. لینا چاہ رہے ہیں ہم کم سے کم تو لے رہے ہیں نا، کم سے کم. جب بھی ہم سمجھ کم تو آ سے رہا ہے کم لیکن 3 انہوں پہ نے سے 3 لے لیکن رہے ہیں. اگر آپ 3 پہ لے رہے ہیں نا، آپ نے دونوں طرف سے اس کو پیک کر دیا. پھر آپ 4 نہیں لے رہے. 4 اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ 3 سے نیچے کوئی نہیں ہے نا، اس وجہ سے 3 ہمارے رک گئے 3 پہ آ کے. ہم ٹھیک ہے، 3 پہ آ کے کیوں رکے؟ پورے 99 پہ رکے نا. 99 پہ کیوں رکے جب ہم 3 پہ ہی پارا پورا وہی ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کا ذہن وہی تسنیہ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ تسنیہ دونوں طرف سے پیک ہے نا. اسی طرح جم کو بھی ہم دونوں طرف سے پیک کر رہے ہیں. نہیں ہے وہ صرف ایک طرف سے ہے. 3 حد عقل کہہ رہا ہے، حد اکثر میں خاموش ہے. حد اکثر آپ کتنی لے لیں، آپ کی مرضی ہے. پر تسنیہ میں ہمارا شرط ہی نہیں ہے نا. تسنیہ میں نہ حد اکثر ہے نہ حد قلت ہے. تسنیہ میں حد تسنیہ کو لینا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن کس بنا پر آپ کا ذہن بھی تسنیہ کی طرف جا رہا ہے؟ تسنیہ سے اپنا ذہن نکالیں. خود کہنا بخلاف الجم فإنه يدل على ما هو محدود بجانب القلة فقط لأن أقل الجمع 3 وأما من جانب الكثرة، کثرت کی جانب سے فغیر محدود ابدا، کوئی انتہا نہیں ہے. فكل ما تفرض لذلك اللفظ المجموع، بس ہر وہ عدد کہ جو فرض کیا جاتا ہے اس لفظ مجموع سے، من بیان کر رہا ہے، من افراد، کوئی بھی عدد کر لیں، 3 300 3000 3 لاکھ، مہما کا صورت جتنا بھی ہو جائے، فَيَّ مَرْتَبَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْجَمْعِ وَجَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ. اب یہ کہتے ہیں یہ پوری ایک جماعت ہے. شاعر نے کہا ان پورے کا احترام کرو. 3 پر آ کے کیوں رک گئے؟ کیا دلیل ہے 3 پر آ کے رکنے کی؟ 3 تو عقل ہے نا.
عقل پر کیوں رک گئے؟ اکثر کو بھی آپ 4 کو لے لو، آپ کہہ دو 4 کو میں کروں گا. حتی لو ارید جمیع الافراد بأسر، حتی تمام افراد کو آپ ایک مرتبہ لے سکتے ہیں. جس طرح 3 کو ایک مرتبہ لے سکتے ہیں، اس طرح 99 کو بھی ایک مرتبہ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سخت ہو جائے گا. ایک مرتبہ لے لیں کہ بھائی 99 بھی آپ کا اشکال آئے گا کہ وہاں بھی ہمیں معلوم ہے نا، اکثر معلوم ہو گئے، عقل معلوم ہے 3 اور اکثر بھی معلوم ہے کیونکہ 99 سے زیادہ نہیں ہے، تو یہ پورا ایک مرتبہ ہو گیا. فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع، یہ تمام ایک مرتبہ بن جائے گا. لا مجموعة مراتب له، نہ کہ مختلف مراتب بنیں گے. فافائے تفریع ہے. فیکون معنی الاستغراق الجمع، بس اس کا مطلب یہ نکلے گا عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع. اگر 99 عالم ہے تو کسی ایک حد پر آپ توقف نہیں کرو، بلکہ 99 کا حکم اطاعت کرو گے، اس کا اکرام کرو گے تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. ومرتبۃ دانیۃ منہ، بل المقصود اعلی مراتب، بلکہ مقصود جمع کے اعلی مراتب. فیذهب استغراق الى آخر الاحاد لا الى آخر المراتب، بس آخر حد تک چلے جائیں، نہ کہ آخر مرتبہ تک. کیوں آخر مرتبہ تک نہیں؟ کیونکہ مراتب نہیں ہے. کہتے 3 کا پیر کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کس دلیل کی بنا پر بنا رہے ہیں؟ آپ کہتے 3 سے لے کر 99 تک ایک پیر ہے، آپ کہتے 3 سے لے کر 30 تک ایک پیر ہے. کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. اس تعلیلی ہے، اس لیے ہونا کا بلحاظ جمیع الافراد الا مرتبۃ واحدۃ، کیونکہ تمام لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک مرتبہ ہے. لا مراتب متعددۃ، نہ کہ آپ کہتے ہیں 3 کے میں پیر بناؤں گا. یہ کہاں سے لائیں 3 کے پیر بناؤں گا؟ ولیس الا حد واحد وهو الحد الاعلی لا حدود متکثرۃ، نہ کہ حد تکثیر ہے. فہو کی ضمیر جاری استغراق جمع من هذا الجهد، بس استغراق الجمع اس جہد سے کا استغراق المفرد ہر ایک فرد کو شامل کرتی ہے. معناہ، اس کا معنی کیا؟ مبتدا دوم ہے. معناہ اس کا معنی کیا ہے؟ عدم الوقوف علی حد خاص، ہم کسی حد پر نہیں رکیں گے. فیذهب الی آخر الاحاد، ہم تمام سب کو شامل کریں گے. نہ یہ کہ ہم مرتبے بنا دیں گے. آگا مظفر کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات اس وقت صحیح ہوتی مرتبے بنانے کی جب ہمارے پاس دونوں طرف سے بند ہوتا، جب ہمارے پاس صرف ایک طرف سے بند ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.